یہ تیلی کی حالت دیکھ رہی ہے جل کے کیا ہوئی ہے؟ جو غیر مسلم جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، سوچو ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہوگا۔ یہ تیلی کا حشر دیکھ لو کیا ہوا ہے۔ اور جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے غدار ہیں، اور وہ جو اللہ کا حکم نہیں مان رہے اس زمین کے اوپر اور اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خدا سمجھ کے بیٹھے ہیں، یا مصنوعی خداؤں کو پوج رہے ہیں، یا انسانوں کو بلا وجہ مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور زمین کے اوپر فتنے فساد پھیلائے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو دماغ میں رکھیں کہ جب ان کی موت کے بعد، جب فرشتہ جب لے کے جائے گا موت کا، اور ان جس طرح آگ میں جلایا جائے گا، وہ اس کا اندازہ اس تیلی سے لگا لیں۔ اس طرح سے اس طرح سے جل کے، اور موت بھی نہیں آنی، مسئلہ یہ کہ اس کے بعد موت آئے گی نہیں اور توبہ کرنے کا موقع ملے گا نہیں۔ تو جو بھی غیر مسلم رہ کے مر گیا، یا وہ سب کے سب جو سنی مسلم نہیں ہیں اور نیک سنی مسلم بن کے نہیں جائیں گے اس زمین سے، وہ تو گئے کام سے بہت بری طریقے سے۔ لیکن میں اسپیسیفکلی یہاں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں آپ لوگ اگر اللہ کو خدا نہیں مانیں گے، اور مذہبی کتابوں کے بھی مطابق جب ایک بات ثابت ہے کہ خدا ایک ہی ہے، صرف ایک ہے خدا، مذہبی کتابوں سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور نیچر کے ذریعے بھی اسی صرف ایک خدا کے نام کو اگر دیکھا جائے تو وہ قدرتی طور پہ ظاہر ہونا ثابت ہے، وہ اللہ ہے، پھلوں کے ذریعے، پھولوں کے ذریعے، سبزیوں کے ذریعے، درند پرند چرند کے ذریعے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو ایڈیٹڈ ہوتی ہیں، اور ایسے دعوے کرنے والوں میں اتنی ہمت و جرت بھی نہیں ہے کہ وہ کسی عدالت میں جا کے ان میریکلز کو، جو کہ دنیا بھر کے اندر سے بہت سارے لوگوں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں یوٹیوب پر، نیو بورن بیبی سے اللہ، لوائن سے اللہ، کیٹ سے اللہ، اینڈ روسٹر سے اللہ، تو یہ سارے درند پرند چرند جو ہیں، یہ تو کسی خدا کے کنٹرول میں ہیں، تو وہ اللہ کا نام پکار رہے ہیں نا، تو اللہ کے کنٹرول میں، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ کو کچھ اور لگتا ہے تو آپ ثابت کر لیں۔ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے جو کتوں کو، بلیوں کو، شیر کو، مچھلیوں کو، پتوں کو، درختوں کو، بادلوں کو، سمندروں کو، ریگستانوں کو، ہواؤں کو کنٹرول کرتا ہے، چلا رہا ہے، اور ان پہ اختیار رکھتا ہے اپنا، تو پھر وہ اپنی مخلوق لے کر آئے اور اپنی مخلوق سے اپنے نام کو بلوا کے دکھا دے۔ اٹ از دیٹ سمپل۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ عقل استعمال نہ کرنے والے لوگ اس بات کو نہیں تسلیم کریں گے، اور نہ ہی وہ ریفیوٹ کر سکیں گے، نہ ہی وہ مان رہے ہیں۔ ہوگا کیا ایٹ دا اینڈ؟ اگر وہ اسی طرح سے اپنی ہٹ دھرمی پر، اپنے کفر پر، اپنی چودراہٹ دکھاتے ہوئے اور اپنی عقل کو استعمال نہ کرتے ہوئے مر گئے، حالانکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے کھلے معجزات آ چکے 21ویں صدی کے، حالانکہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ بات ثابت ہے کہ ہاں جی، یہ جو نیچر کی آرمی ہے، یہ اللہ کا جو لشکر ہے، وہ اللہ ہی کے حکم سے اللہ ہی کا نام پکارتا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ان درند پرند چرند اور پتوں پہ، پھلوں پھولوں اور پھولوں وغیرہ پہ ظاہر ہوتا ہے، محمد نام۔ یہ سب ثبوت موجود ہیں انٹرنیٹ پر، اگر آپ کو ریسرچ کرنی ہے خود کریں۔ آپ کو شارٹ میں دیکھنا ہے، اپنا ٹائم بچانا ہے، گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ لیں کتنے ثبوت ہیں۔ ویب اسٹڈی کرنی ہے، تھیوری پڑھنے کا شوق ہے، ڈیٹیل میں ریسرچ کرنے کا شوق ہے، rightfulreligion.com ویب سائٹ ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اور کیا چاہیے؟ مذہب کے حساب سے دیکھنا ہے، کتابوں کے حساب سے، جس کی مجھے جانے کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کتابوں پہ تو رلائی کرنے والا انسان نہیں اس بات کے لیے کہ کسی کو یہ بتاؤں کہ کتابوں میں پڑھو تو خدا کو مانو، نہیں۔ ایسے تو پھر ساری مذہب کی کتابوں میں پھر بحث مباحثہ کرتے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے انسانوں کو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کتابیں بند کرو اور نیچر سے فیصلہ کرو۔ یہ آگ ہے نا، وہ دیکھ لو تیلی کا کیا ہوا، یہ آگ ہے۔ آگ کس کے کنٹرول میں ہے؟ بھائی کسی کے کنٹرول میں تو ہوگی نا، میرے کنٹرول میں تو نہیں ہے یہ آگ، مطلب چولہے کے کنٹرول کی بات نہیں کر رہا۔ اگر یہ ہاتھ میں اس پہ آگ پہ رکھ دوں قریب لے جا کے، میرا ہاتھ جل جائے گا، ڈیفینیٹلی جلے گا، گرمی تپش تو مجھے محسوس ہو رہی ہے، یہ دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ اس آگ کے ذریعے بھی اللہ نے اپنا ہی نام لکھ کے دکھایا، اپنا ہی نام ظاہر کیا، جس کا ثبوت محمد ذیشان اشر چینل پہ موجود ہے، فائر کے تھرو اللہ کا نام، اور ایک دفعہ نہیں، ملٹیپل ٹائمز ریئل فوٹیج بھی موجود ہے، اور میں نے اسی ویڈیو کے کمپائل ورژن فوٹوز لے کر وہ بھی شیئر کیے ہوئے۔ اب آگ اس کے ذریعے اللہ ہی کا نام کیوں ظاہر ہوا؟ سوچنے کی بات ہے۔ کسی اور خدا کا نام آنا چاہیے تھا نا، جیزس کا آتا، رام کا آتا، کرشنا کا، وشنو کا، ہنومان کا، عزیر کا، عزرا کا، یاوے کا، کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آیا؟ آتا کا تو چھوڑو، کیوں نہیں آیا؟
تو آگ کے ذریعے بھی اللہ نے اپنے آپ کو ہی ثابت کیا ہوا ہے، یعنی جو اس کائنات کا خدا ہے وہ اپنے ہی نیچر کی، اپنے نیچر کے ذریعے اپنے نام کو ظاہر کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ کنٹرولر وہی ہے، کریٹر بھی وہی ہے۔ اور اسی لیے میں بتاتا ہوں اور پھر بتا رہا ہوں، اس فائر کے تھرو یہ ایگزامپل سے میں نے سکھانا ہے، سمجھانا ہے کہ دیکھو بھائی، اگر تو اللہ کو خدا نہیں مانا جس نے بھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا، اور وہ کفر پہ مر گیا، تو اس بات کی 100% گارنٹی دے رہا ہوں کہ جب وہ کفر پہ مرے گا، جیسے ہی مرے گا اس کی روح نکالنے فرشتہ پہنچے گا، فوراً جہنم کی آگ میں شروع ہو جائے گا اس کا عذاب، اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، ہمیشہ۔ فار ایور کا مطلب ہوتا ہے فار ایور، اس کے بعد اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے واپسی کا، نجات کا، توبہ کا، معافی کا، ختم، سارے دروازے بند ہمیشہ کے لیے۔ تو جو لوگ مر گئے کفر پہ، جنہوں نے عقل استعمال نہیں کی، جنہوں نے ہر درمیاں دکھائیں، تو وہ لوگ، وہ تو گئے کام سے، اب وہ کچھ بھی کر لیں وہ اللہ کی عذاب سے بچ نہیں سکتے، اب ختم ان کا کھیل۔ اور یہ قرآن کی چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 85 کے مطابق ڈیفینیٹلی جو لوگ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اسلام قبول، دین اسلام کے سوا کوئی بھی دین اختیار کر لیں، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں، لوزرز میں سے ہوں گے۔ اور چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 161 اور 162 جو ہے قرآن کی، اس کے مطابق بھی ہے کہ کفر پہ جو لوگ مر جاتے ہیں، کافر ہیں، ان پہ عذاب ہوتا ہے، اور وہ اب دردناک عذاب میں ہوتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے۔ جبکہ قرآن کے اندر چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 154 اور چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 169 کے مطابق جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ کہنے یا سمجھنے سے منع کیا اللہ نے۔ تو وہ تو چیزیں کلیئر ہیں، وہ بھی نیچر کے ذریعے اللہ مٹی کے اندر، قبروں کے اندر ان کی جسموں کو، ان کی لاشوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے بغیر کسی کیمیکل کے استعمال ہوئے۔ جبکہ غیر مسلموں کو اپنے ڈھانچوں پر کیمیکل لگانے پڑتے ہیں، مومیفیکیشن کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ سب ثبوت، اس سب پہ ریسرچ وغیرہ اور سارے شوز میں کر چکا ہوں اللہ کے فضل سے، جب سب ثبوت موجود ہے چینل پہ۔ اور کسی کو کیا چاہیے جو اس عقل کو استعمال کر سکتا ہے؟ پھر بھی اگر عقل کو استعمال کوئی نہ کرے تو بھائی آپ کو مثال سے سمجھا دیا، بتا دیا، آپ نے نہیں ماننا، آپ کے سامنے آگے آپ کی لائف جتنا جس مرضی بلیف پہ گزار لو، موت تو نہیں روک سکو گے، موت تو آ کے رہنی ہر انسان کو، ٹھیک ہے، اس کو ایک ٹائم سیٹ کیا ہوا اللہ نے۔ تو جب موت آ جائے گی، اس کے بعد وہ سب کے سب جنہیں اللہ کے مقابلے پہ پوجا جا رہا ہے، وہ تو آپ کو بچانے نہیں آ سکتے، اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور موت کو کوئی بھی انسان، اللہ جب موت دینا چاہے تو روک نہیں سکتا، بات صاف ہے۔ اور اللہ ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اب میں نے ایک ویڈیو میں بتایا بھی ہے، پہلے بھی بتایا، میں پھر بتا رہا ہوں اس میں بھی، کہ اگر اللہ چاہے تو کسی بھی مردے کو کسی بھی قبر سے دوبارہ زندہ کر کے باہر نکال سکتا ہے، اللہ کے پاس اتنی پاورز ہیں، اتنی طاقت ہے۔ بلکہ مثال کے طور پہ ایک انٹرنیشنل کیس جو ہوا ہے آج کل، بڑا ریسنٹ، پاکستان میں بڑا گرم ہے، شہید ارشد شریف کا، میں نے تو اس پر بھی ایک بات بتائی کہ اگر اللہ چاہے تو ارشد شریف کو بھی قبر سے زندہ کر کے باہر نکال سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ قبر پھاڑ کے نکال دے، کسی بھی ذریعے سے نکالے، اللہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، اف ہی wills ہی کین ڈو اینی تھنگ۔ اس نے ماضی میں بھی مردے زندہ کیے ہوئے ہیں، پرندے بھی زندہ کیے، کیڑے مکوڑے زندہ کر کے اس نے مجھے دکھایا ہوئے ہیں، میں آئی وٹنس ہوں مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے، مردہ کیڑے زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کا آئی وٹنس ہوں اللہ کے فضل سے۔ سو میرے پاس تو میریکلس ہیں، میں خود ایک آئی وٹنس ہوں میریکلس کا، اور اس یوٹیوب چینل محمد ذیشان ارشد کے اوپر کئی میریکلس پڑے ہوئے ہیں ایسے، جو نیچر کے ذریعے، جن کے ذریعے غیر مسلموں کے تمام وہ جو جن کو پوج رہے تھے، ان کی وہ ڈیفیٹ ہو چکے، شکست کھا گئے، اور کبھی بھی میرے مقابلے پہ آ نہیں سکے۔ جب بھی نیچر کے ذریعے مقابلے کیے، انہیں چیلنجز کیے، تو اللہ نے تو اللہ نے تو اپنے نام کے ظاہر کر دیے، بادل اور لشکر اور بہت کچھ، لیکن وہ نہیں آ سکے، جن سے ہمیشہ کے لیے یہ چیز ختم ہو گئی کہ ان کا کوئی وجود تھا۔ یعنی سائنس جو ہے نیچر کے بیس پہ چلتی ہے، سائنس کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس زمین پر، چاہے سائنٹسٹ ہوں یا اسٹوڈنٹس ہوں، وہ نیچر کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی آبزرویشن کے تھرو وہ سیکھتے ہیں، لرننگ کر رہے ہیں ابھی۔ اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کی مدد سے کیا، اور جو بھی رزلٹس آئے وہ اللہ کے حکم سے آئے، وہ سب اب ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور ثبوت ہیں کہ واقعی میں ایسا ہوا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی سوچنا چاہیے سائنس کے اسٹوڈنٹس کو بھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے گھر پہ اور اس کے پاس بادل آ رہے ہوں، اس کے آس پاس بادل منڈلا رہے ہوں، اللہ کا نام ظاہر ہو رہا ہو، محمد کا نام ظاہر ہو رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جب چیلنج کرتا تھا تو بادلوں کے لشکر آ گئے، غیر مسلموں کے کچھ نہیں کر سکے خدا، موسم پلٹ گئے، آندھی طوفان آ گئے، تو یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب کوئی اس کی سپورٹ پہ ہے، اکیلے نہیں کر سکتا وہ ایسا، کیونکہ میں تو ایک انسان ہوں، ایک تو مسلم ہوں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوں۔
سوال یہ ہے کہ وہ کون تھا جو یہ سب کر رہا تھا. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ وہ میں تھا تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو تھا ہی نہیں وہ صرف، کیونکہ بازار